ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے خان صاحب کی سیاسی لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اچانک اب عید کی چھٹیوں میں پہلے اعظم سواتی سے ملاقات ہونا اور پھر بیرسٹر سیف اور گنڈا پور سے ملاقات ہونا، کیا اشارے ہیں یہ؟ اگر ان ملاقاتوں کو ایک تسلسل سمجھا جائے اور ایک کڑی در کڑی ایک سلسلہ سمجھا جائے تو پھر اس سے پہلے کی ایک ملاقات جو امریکہ سے آئے ہوئے پاکستانی ڈاکٹرز تھے اس ملاقات کو بھی انہی ملاقاتوں میں شامل کر لیں. اچھا، یعنی یہ بھی یہ قرین قیاس ہے کہ یہ دراصل یہ جو ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا وہ جو پہلے ملاقات ہوئی یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اثرات پیدا کرنے کی کوشش ہے. تو ایک تو ان ملاقاتوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو عمران خان صاحب سے ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے تو وہ پھر اس میں ظاہر ہے بیرسٹر سیف بھی شامل ہیں. تو بیرسٹر سیف اپنے آپ کو کھل کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تو نہیں ہیں، لیکن ان کی رائے یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے وہ اس کا راستہ کوئی افہام و تفہیم اور بات چیت سے نکال. سر رابطہ کار تو کہہ لیں نا. تو رابطہ کار تو چلے، وہ تو ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ نا. رابطہ کار تو اس صورت میں ہو جب ان کے پاس کوئی دوسری حیثیت نہ ہو. تو وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی حیثیت رابطہ کاری کی کہہ لیں، ان کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ لوگوں کو ملتے ہیں جو بھی ہے. تو رابطہ کاری ایک کچھ جدا ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام بھی شروع کر لیا ہو. اس میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے نا کہ 1-on-1 پہلے بیرسٹر سیف کی ہوئی ہے خان صاحب سے، اب یہ بات پھر بعد میں علی امین صاحب ملے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کچھ رپورٹرز کی وہاں جو موجود ہوتے ہیں کہ نہیں دونوں اکٹھے ملے ہیں. میرے پاس جو خبریں آئی ہیں اس میں پہلے بیرسٹر سیف ملے ہیں، پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور. یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ بیرسٹر سیف پہلے مل گئے. دیکھیے اس لیے میں نے یہ خبر دی ہے. اس بات کو بیرسٹر سیف پہلے ملے یا نہیں ملے، علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں ملے یا پہلے ملے یا اکٹھے ملے اور پھر بعد میں اکٹھے، اچھا بعد میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، یہ بات اس پورے سینیریو میں ایکچولی ان کی کوئی ود ان پارٹی کوئی ارینجمنٹ ہو تو ہو، اس پہ کوئی اثر انداز ہوتی ہو تو ہوتی ہو، لیکن جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے اس کو یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ پہلے ملا یا بعد میں ملا. اہم بات یہ ہے کہ بگ پکچر کیا ہے. بگ پکچر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر ریکنسیلیشن کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بات اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ لیں، یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ لیں، یہ بات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے طرف سے آنے والے کچھ لوگوں کے حوالے سے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اصل بات یہ ہے کہ ریکنسیلیشن کی کوششیں شروع ہو گئیں. میں اگلے دن ایک جو ڈاکٹر صاحب ملے ہیں ان کا انٹرویو سن رہا تھا جو انہوں نے امتیاز گل صاحب کو دیا ہے. انہوں نے اس میں واضح طور پر بتایا کہ کس افراتفری میں انہیں وہاں سے بلایا گیا، یعنی کہا گیا کہ جناب آپ آج ہی آئیں. انہوں نے کہا جی آج تو نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا پھر زیادہ سے زیادہ فلاں تاریخ تک آ جائے، فلاں دن تک آ جائے، اور اس میں بیچ میں ایک دن کا وقفہ تھا. تو جب صورت اس طرح کی ہوگی، جب یہ معاملہ ہوگا کہ جناب ایمرجنسی میں آ جائیں، اور پھر ملاقات جو ہے اس کا دورانیہ 14 گھنٹے تک باختلاف روایات بتایا جا رہا ہے کہ 10 گھنٹے تو یقیناً ہوئی لیکن 14 گھنٹے تک ملاقات. تو اب اتنی طویل ملاقات میں ظاہر ہے ہور سناؤ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اچھا جی بچے کیسے ہیں، پریکٹس کیسی چل رہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس میں جو ملاقات کر کے آئے ہیں ان لوگوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں تو امریکہ میں جو پیدا شدہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اچھا اسی طرح اعظم سواتی صاحب جو ملے تو اعظم سواتی پر جو کچھ گزری ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے ہی تقریباً دیکھ رکھا ہے. اعظم سواتی صاحب بھی اس بات کے دائی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ دونوں مل کے طے کر لیں. اور اعظم سواتی صاحب نے یوں کہیے کہ کچھ آپ مجلس میں کہا کہ بھائی مجھے اگر عمران خان کہیں تو میں کسی دروازے پر جاؤں گا، دروازہ کھلے نہ کھلے میں دستک ضرور دوں گا، اور اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک مجھے دروازہ کھول کے یا تو کچھ دیا نہیں جاتا یا جواب نہیں دیا جاتا. یہ تو عارف الوی صاحب بھی کہتے تھے. اچھا یہ بہر صورت ایک اعظم سواتی صاحب کی اوپینین. الوی صاحب اس طرح انگیج نہیں ہو جیسے سواتی صاحب ہوئے ہیں. تو سواتی صاحب کی بھی ایک انگیجمنٹ ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بیک وقت یہ انگیجمنٹ کئی راستوں سے چل رہی ہوتی ہے. تو
اگر یہ ملک میں ایک ریکنسیلیشن کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. خوبصورت نقطہ. اچھا جامی آپ پاکستان تحریک خوبصورت انصاف کے نقطہ. لوگوں کی داد دینی چاہیے جو ذرا سی کوئی بات کرتا ہے کہ جناب اچھا ہم ریکنسائل کر لیتے ہیں یا بات چیت کر لیتے ہیں تو فوری طور پر بعض لوگ اس کو غدار قرار دیتے ہیں. غدار نہیں سر، گالم گلوچ اور تمغے دیتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی. پولیٹیکل معاملات میں ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے یہ چلتا رہتا ہے، اور اس وقت اگر پرامن بہت اچھی محبت سے معاملات آگے بڑھ جائے تو اس سے اچھی اور